السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہر انسان کو دین فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت معروف اور مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر مولود، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں، اس کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں، یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں، یا نصرانی، یا مجوسی، یا جس دین پر وہ قائم رہتے ہیں اس دین پر چلا دیتے ہیں۔ فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا وہ اقرار کرتا ہے۔ اگر اس کے ذہن کو کوئی شخص پھیرنے والا نہ ہو تو بڑا ہو کر کے بھی وہ اسی دین پر چلے گا جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے منتخب کیا ہے۔ لیکن بسا اوقات دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو راہ راست سے بھٹکا دیتے ہیں۔ وہ والدین بھی ہو سکتے ہیں اور دنیا کے دوسرے افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر توحید کی دعوت لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا، تو مکہ کے لوگ توحید ربوبیت کا اقرار کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ یہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، ان کا رازق ہے، موت اور زندگی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کے اندر تصرف کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، بارش برسانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر ان چیزوں کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ بے شمار آیتیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے کفار و مشرکین بھی ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے تھے، جس کو ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ انہیں پیدا کس نے کیا ہے تو کہیں گے، ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی، پھر وہ کہاں پر بھٹکے جا رہے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، تو کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں پر بھٹک رہے ہیں۔ ایسے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کہیے ان سے، کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، نگاہوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے، مردوں سے زندے کو نکالتا ہے؟ ویخرج المیت من الحی، اور زندے سے میت کو نکالتا ہے۔ ومن یدبر الامر، اور امور کا تدبیر کرنے والا، چیزوں کا مدبر کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ رب العالمین ہی ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے پھر آپ تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہ چند آیات ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار مکہ، مکہ کے مشرکین، بلکہ اگر کہا جائے تو آج بھی جو مشرکین ہیں، جو دنیا کے اندر جنہیں ہم کہتے ہیں کہ غیر مسلم ہیں، وہ سب اللہ رب العالمین کے توحید ربوبیت کے قائل ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں پیدا کیا، وہی موت دینے والا ہے، رزق وہی دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آل فرعون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ کفار، یہ فرعون کے جو نسل کے جو لوگ تھے، وہ بھی اپنے دل کے اندر اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ان کا خالق و مالک اور رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے انکار تو کیا، فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا نفس، ان کا دل جو ہے اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ اللہ رب العالمین ہی ان کا خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب ہے۔ تو اگر کوئی شخص دنیا کے اندر صرف اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، تو اس سے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بھی جب ان سے پوچھا جائے
کہ توحید کیا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی موت زندگی دینے والا نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی کائنات کو چلانے والا نہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا دنیا کے اندر کوئی بھی منکر نہیں ہے، بلکہ دہریہ جو بھی ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، نیچر کے اوپر جو یقین رکھتے ہیں، وہ بھی دل کے اندر اس چیز کو جانتے ہیں کہ آسمان و زمین خود بخود نہیں بن گئے، اتنا جو بہترین اس کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ خود بخود نہیں چل رہا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو چلانے والا ہے۔ اور کیسے کوئی چیز دنیا کے اندر وجود میں آ سکتی ہے جب کہ اس کا موجد ہی نہ ہو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے توحید ربوبیت کا اقرار کرنے سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ الوہیت کا اقرار نہ کرے، جب تک ان چیزوں کو مانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بندگی نہ کرے، عبادت نہ کرے، تب تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید ربوبیت کے اقرار کے ساتھ توحید الوہیت اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو بھی سمجھنے اور اس پر ایمان رکھنے کی اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اسی حالت میں ہمارا خاتمہ اللہ رب العالمین کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔